اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور آپ کے دور میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کے دور میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور اس وبا کے نتیجے میں بہت زیادہ آدمی وفات پا گئے۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام اس وقت اپنی قوم میں موجود نہیں تھے، یعنی باہر کسی وجہ سے گئے ہوئے تھے، اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی قوم کے 70,000 لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اور پہاڑ کی ایک وادی میں پناہ گزین ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی رہائش وغیرہ اختیار کر لی اور آبادی کو چھوڑ گئے۔ ان کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ موتو۔ اس فرشتے کی آواز کی وجہ سے وہ سب کے سب لوگ اسی وقت مر گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب مر جاؤ۔ تو وہ سب کے سب لوگ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بیماری کے وہیں پر مر گئے۔ اس واقعے کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ تو جب اس فرشتے نے کہا کہ تم سب مر جاؤ، تو وہ سب کے سب لوگ مر گئے اور وہیں پر پڑے رہے۔ تو اب چونکہ 70,000 لوگ اس فرشتے کی آواز کی وجہ سے وفات پا چکے تھے، تو ان سب کو کفن پہنانا، دفنانا اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ان سب لوگوں کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ تو جب کچھ دن کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے، تو اس وقت تقریباً 10 دن کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو آپ نے جب اپنی قوم کے لوگوں کی حالت دیکھی تو آپ کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے اس الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ، یہ لوگ تیری عبادت کرنے والے تھے، تمہارے حکم کی بجاوری کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے بہت ہی دکھ بھری دعا مانگی ان کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہ ان کو حکم دو ان کی ہڈیوں کو کہ وہ سب کی سب جمع ہو جائیں۔ ان کی ہڈیاں جمع ہونے کے بعد ان کے اوپر گوشت پوست چڑھ گیا، اور پھر وہ سب کے سب لوگ زندہ ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے وہ سب زندہ تو ہو گئے، لیکن ان میں 2 نشانیاں باقی رہ گئیں، کیونکہ وہ سب لوگ مر چکے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کی لاشیں بھی گل سڑ چکی تھیں، اور لاشیں گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ ٹھیک ہوئی تھیں۔ تو پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ٹھیک ہوئی تھی۔ تو جب ٹھیک تو ہو گئیں، لیکن ان میں 2 نشانیاں باقی رہ گئیں۔ پہلے نمبر پر ان کے جسم سے گلنے سڑنے کی بو باقی رہ گئی، جو کہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی وہ آدمی عام آدمیوں سے ملتے تھے تو ان کے جسم سے سڑے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر جو بھی لباس پہنتے، نیا لباس پہنتے، وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا تھا۔
ان کے پہننے کے کچھ دن بعد ہی وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا تھا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک یہی نشانیاں ان کی نسل میں بھی پائی جائیں گی، کیونکہ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کا موت کا وقت لکھ دیا ہے تو وہ موت اس کو اسی وقت ہی آنی ہے۔ تو کیونکہ ان لوگوں نے موت کے ڈر کی وجہ سے آبادی کو چھوڑا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا، اور بعد میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو معاف فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس کے دور میں وہ بہت بڑا حکمران تھا، اس کے دور میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور اپنے کچھ خاص آدمیوں کو ساتھ لیا اور اپنے ملک سے بھاگ گیا، پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف دوڑ گیا، اور وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے ایک ہفتے تک گھوڑے پہ بیٹھا رہا اور گھوڑے سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ وہ کھاتا پیتا بھی گھوڑے کے اوپر تھا اور سوتا بھی گھوڑے کے اوپر تھا۔ ایک مرتبہ وہ بہت زیادہ جب ان حالات سے تنگ ہوا تو اس نے اپنے ایک خاص غلام سے کہا کہ مجھے کوئی واقعہ تو سناؤ، کیونکہ اس کا غلام بہت ہی زیادہ ہوشیار قسم کا آدمی تھا۔ تو اس نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ ایک لومڑی ایک شیر کے ساتھ رہتی تھی، اور اس لومڑی کے شیر کے ساتھ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لومڑی کہتی تھی کہ میں شیر کے ساتھ رہوں گی تو مجھے کسی قسم کا ڈر و خوف نہیں ہوگا، شیر جنگلی درندوں سے میری حفاظت کرے گا اور میں امن و سکون میں رہوں گی۔ لیکن کچھ دن بعد ایسے ہوا کہ جنگل کے حالات جب خراب ہوئے تو لومڑی کو اپنی جان کی فکر ہوئی، تو وہ لومڑی شیر کے ساتھ رہنے لگی، ہر وقت وہ شیر کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جب لومڑی کو بہت زیادہ خوف ہوا تو وہ شیر کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئی، اور ایک بہت بڑی چیل آئی یا عقاب آیا، اس نے لومڑی کو شیر کی پیٹھ کے اوپر سے اٹھایا اور ہوا میں بلند ہو گئی۔ تو اس وقت لومڑی نے شیر سے کہا کہ میں تمہاری خدمت گزاری کرتی رہی ہوں، تم مجھے اس مصیبت سے تو بچاؤ۔ تو شیر نے کہا کہ میں تمہاری حفاظت جنگلی درندوں سے تو کر سکتا ہوں، زمینی آفات سے تو کر سکتا ہوں، لیکن جو آفت آسمان سے نازل ہو وہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو ولید بن عبد الملک یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران و متعجب ہوا، اور اس غلام نے کہا کہ اے بادشاہ، تم زمینی آفات سے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، تمہارے غلام لونڈیاں تمہیں لوگوں سے بچا سکتی ہیں، لوگوں کے شر سے بچا سکتی ہیں، زمینی آفات سے بچا سکتی ہیں، لیکن جو آفت آسمان سے نازل ہو اسے صرف وہی بچا سکتا ہے، دنیا والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔